پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ بھی ان کو مختلف سامنا ہے، مزاحمتوں کا، بغاوتوں کا، اندر بھی شورش ہے، پارٹی کے اندر بھی شورش ہے، لیکن ابھی تک وہ کوئی بھی شورش کامیاب نہیں ہو سکی، اور اس میں اندر گروپنگ بہت ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے جو ہیں وہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے عرصہ دراز سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، عمران خان کے ساتھ سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف، جس کو صحیح معنوں میں خالص پاکستان تحریک انصاف کی بریڈ، پولیٹیکل بریڈ کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے مختلف لوگوں جماعتوں سے آئے ہیں، اور انہی میں اب شیر افضل مروت صاحب ہیں، انہوں نے بہت کمائی دی، عزت بھی کمائی، بہت کچھ ان کو وہ مقبول ترین، اور شیر افضل مروت کے پیچھے لوگ لگ گئے، اور انہوں نے بھی، ان کے اندر ایبلٹی بھی ہے اور سب کچھ ہے، بات کرنا بھی جانتے ہیں، اور انہوں نے تحرک بھی پیدا کیا، تحریک پیدا کی پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور ایسے وقت میں جب 9 مئی کے بعد بہت ساری لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں چلی گئی یا روپوش ہو گئی، تو شیر افضل مروت نے کام کیا۔ اب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ صورتحال یہ ہے کہ ان پہ پھر آہستہ آہستہ مصائب کا سامنا، اور وہ کرائسس، ایک بحران، دوسرا بحران، تیسرا بحران، یہ چلتا گیا، اور اب کل فردوس شمیم نقوی صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کر دیا، اور اس میں ان کی بنیادی رکنیت بھی ختم کر دی گئی، اور انہیں کہا گیا کہ اب یہ پارٹی کی ٹکٹ ہے، پارٹی کی سیٹ ہے، یہ امانت ہے پارٹی کی، تو آپ اس کو بھی واپس لوٹا دیں، ہم آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہوئی، اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اب خاموش ہیں، اور انہوں نے اس دوران میں آپ کو بتا دوں گا کہ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ اصل معاملہ کیا ہے۔ پارٹی کے اندر شیر افضل مروت کے چاہنے والے بھی ہیں اور ان کے مخالفین بھی موجود ہیں، اور چاہنے والے بھی بڑے تگڑے ہیں اور نہ چاہنے والے بھی بڑے تگڑے ہیں۔ تو عمران خان صاحب آج کل جیل میں ہیں، اور ان کو ایک ان کے سامنے تو بڑی تصویر ہے، انہوں نے تو پاکستان کو کرائسس سے نکالنا ہے، اور پوری دنیا کی نظریں عمران خان پہ لگی ہوئی ہیں، تو ان کو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو الجھایا جا رہا ہے، جو بھی الجھا رہا ہے یا جس کی وجہ سے، تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان باتوں کو ابھی تک وہ دیکھنا نہیں چاہتے، وہ سننا نہیں چاہتے، اور وہ آہستہ آہستہ آگے، کیونکہ ان تک انفارمیشن بھی محدود ہیں، ملاقاتیں محدود ہیں، بہت کچھ ہے۔ تو بہرحال اب شیر افضل مروت صاحب کیا کہتے ہیں، انہوں نے فردوس شمیم نقوی صاحب کے معاملے میں جو بیرسٹر گوہر ہیں پارٹی چیئرمین، وہ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے یہ بات، اور جبکہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ سرحد خیبر پختونخوا، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، بالکل یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کی ہدایات پہ ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ ان کی احکامات کی روشنی میں ہو رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر۔ تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں پہلے تو ان کی پارٹی کے اندر، پھر انہوں نے پارٹی کے باہر سے بھی نکل کے، اور انہوں نے خاص طور پہ ایک گفتگو کر دی، اور گفتگو پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف تو کرتے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے براہ راست رجیم چینج میں سعودی عرب کو بھی ذمہ دار ٹھہرا دیا، اور کراؤن پرنس کا نام لے دیا، محمد بن سلمان کا۔ تو وہ ایک ایسا موڑ تھا کہ جس کے بعد پھر ایک وہ معاملہ ہے، اور دوسرا 2-3 واقعات ہیں بیرون ملک سے شکایات موصول ہوئی، اور اس پہ جو ہے اس پہ یہ ساری باتیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور بانی عمران خان صاحب کے تک پہنچی، اور اس کے بعد یہ چیزیں ہوتی رہیں، اور جو انفارمیشن ان تک پہنچتی رہیں اس کے اکارڈنگ بھی ہو، اور خاص طور پہ جب انہوں نے رجیم چینج میں کہا گیا کہ MBS کا نام لیا، تو اس پہ بہت زیادہ ریئیکٹ کیا گیا، ریئیکشن آیا بہت زیادہ، اور فوری طور پہ زلفی بخاری صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، اور مجھے بھی ذاتی طور پر پتہ ہے کہ MBS جو ہیں اس وقت وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ، اور 9 مئی سے پہلے تک وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے، اور وہ عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھے، یہ بات ہے ان کی براہ راست، کہنے کو جو بھی کہتے رہیں، لیکن MBS اور عمران خان ایک دوسرے کو بہت ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ MBS کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ نئی نسل ہے، تو وہ نہیں ہے، قدامت پسند نہیں ہے، بس ٹھیک ہے وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس سے فائدہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہے، تو یہ تو میری اطلاع کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ MBS بھی جو ہے وہ اپنے دوستوں کے دوست ہیں وہ، اور جن کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر ہے، تو اس لیے اس پہ میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا فاؤل پلے کیا تھا شیر افضل مروت صاحب نے، اور پھر بیرون ملک سے 2-3 شکایتیں جو آئیں ان پہ بھی۔ تو اگر میں سادہ زبان میں یہ بات کہوں کہ کیا ہوا، تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ جوشیلے ہیں، سب کچھ ہے، انہوں نے اوور سپیڈنگ بہت کی ہے، اور ان کو میدان مل گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی، اور بڑی اچھی وکٹ ملی،
اور بالکل پلین، اور وہ مقبولیت کی بلندیوں کو چھوتے گئے، اور وہ کراچی گئے تو لاہور گئے تو خیبر پختونخوا سے باہر نکلے، جہاں جہاں گئے، بلوچستان گئے، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ان کے گرویدہ ہوتے گئے۔ لیکن جب انہوں نے ریڈ زون میں، اور ایک تو اوور سپیڈنگ بہت کی، اوور سپیڈنگ کرتے کرتے انہوں نے پھر سرخ اشارے توڑنے شروع کر دیے، اور سرخ اشارے جب توڑے تو وہ اور بھی خطرناک ہو گیا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سرخ بتیاں جب توڑنی شروع کر دی جائیں تو وہ پھر ذرا ڈسپلن کا ایشو بن جاتا ہے، اور بعض ممالک تو ایسے ہیں کہ سرخ اشارے توڑنے پر، ٹریفک کے اشارے توڑنے پر ڈیپورٹ کر دیتے ہیں۔ یہ میں کچھ ممالک کی بات بتا رہا ہوں، ڈیپورٹ کر دیتے ہیں، لائسنس آپ کا منسوخ کر دیتے ہیں، آپ کا ویزا منسوخ کر دیتے ہیں، اور آپ کو فارغ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں تک اتنی سختی کی جاتی ہے۔ تو شیر افضل معروف صاحب بھی، انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر وہ یہ کچھ غلطیاں ان سے ہوئیں، تو بہرحال پھر انہوں نے ایک پیریلل اپنا ایک سسٹم کھڑا کرنے کی کوشش کی، سوشل میڈیا ٹیم بنا لی، سب کچھ کر لیا، تو وہ ایک اور معاملہ ہوا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت شیر افضل معروف صاحب کی وہ چاہتی ہیں کہ ان کے منفی پوائنٹ ہیں۔ تو بہرحال اب جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی آج بات کی ہے، اور عمران خان صاحب سے بھی آج صحافیوں سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ فی الوقت اس پہ بات نہیں ہوگی، اور انہوں نے اگنور کیا ان سوالوں کے جوابات دینے میں، کیونکہ عمران خان صاحب ذاتی طور پہ شیر افضل معروف صاحب کو ان کی ایبلٹیز سے بہت زیادہ ہیں، لیکن ایبلٹیز اپنی جگہ پہ، افادیت اپنی جگہ پہ، لیکن جب نقصان بہت ہو رہا ہو، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہو، تو بہت زیادہ ڈیمیج ہو، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جیسے نواز شریف صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب کا ایک تعلق تھا، تو ایک موقع آیا کہ دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، ایک وقت تھا کہ وہ جیل میں تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں، اب وہ علیحدہ ہیں۔ تو پالیٹکس بڑی ایسی ہے، بے رحم سی چیز ہے، وہ والدین کو بچوں سے جدا کر دیتی ہے، اور بھائی کو بھائی سے لڑا دیتی ہے، سب کچھ کر دیتی ہے، تو بہن بھائی الگ الگ ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب اور محمود زبیر صاحب دو بھائی تھے، ایک مسلم لیگ نواز شریف صاحب کے گرویدہ تھے، ایک عمران خان صاحب کے گرویدہ تھے، تو اسد عمر صاحب بھی اب گھر بیٹھے ہیں، اور زبیر صاحب عمران خان صاحب کے گرویدہ ہیں، نواز شریف صاحب کو چھوڑ چکے ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ تو بہرحال اب جو تازہ ترین سچویشن چل رہی ہے، تو شیر افضل معروف نے بھی کچھ گفتگو کی ہے، بیرسٹر گوہر اور کور کمیٹی کے ارکان سے رابطہ بھی ہوا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی رابطہ ہوا، اسد قیصر صاحب سے بھی، شاندانہ گلزار ہیں، شہریار افریدی ہیں، ان سے اور باقی لوگوں سے بھی، تو گوہر ایوب، بیرسٹر گوہر سے بھی۔ تو یہ ساری باتیں، کیونکہ فرسٹ اناؤنسمنٹ عمر ایوب صاحب نے کی تھی باہر، یہ اڈیالہ جیل کے باہر، کہ یہ کام ہم شیر افضل معروف صاحب کے خلاف کرنے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اب شیر افضل معروف صاحب کہتے ہیں میری پارٹی رکنیت ختم کرنے سے متعلق پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کو بھی علم نہیں تھا، اور متنازع حکم نامے کو اس قدر مشکوک اور عجلت میں کیوں جاری کیا گیا، پارٹی رکنیت معطل کو دھوکہ دہی سے کور کمیٹی کی کارروائی کا حصہ بنایا گیا، میں نے بیرسٹر گوہر سے تمام معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے، بیرسٹر گوہر اپنی پارٹی پارلیمنٹ کی رکنیت کا فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا ہے، مجھے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر پر مکمل اعتماد ہے، اپنے حلقے کے لوگوں کا گرینڈ جج کا بلاؤں گا تاکہ ان کی رضامندی حاصل کی جا سکے، اور میرے ووٹر کی مرضی اور رضامندی میرے لیے سب سے اہم ہے۔ فردوس شمیم نقوی کی جانب سے نوٹیفکیشن میں استعمال کی گئی زبان پر افسوس ہوا، فردوس شمیم نقوی کی جانب سے نوٹیفکیشن میں طنزیہ زبان استعمال کی گئی، پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی منظوری کے بغیر پارلیمنٹ سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا، مجھے نہ تو کسی نے سننے کا موقع دیا اور نہ ہی کبھی کوئی پوچھ گچھ کی گئی، ماضی میں بھی غلط وجوہات کی بنا پر جعلی نوٹیفکیشن جاری کیے گئے، برخاستگی کے نوٹیفکیشن کو جعلی حقائق کے خلاف قرار دیتے ہوئے مسترد کرتا ہوں، جلد بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کروں گا، حقائق عوام کے سامنے لاؤں گا۔ اور انہوں نے اس سے پہلے شیر افضل معروف صاحب نے کہا تھا کہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، رہے گا، اور میں عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ خیر خواہ ہوں اور لائل ہوں، اور یہ تعلق ختم نہیں ہو سکتا، اور میں اس وقت تک خاموش رہوں گا جب تک میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی، جب ملاقات ہوگی تو ساری باتیں کروں گا، اپنی آواز بھی پہنچاؤں گا، اپنی دکھ درد بھی پہنچاؤں گا، ان کی بات بھی سنوں گا، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکے تو اس وقت تک میرے جو مخالفین ہیں وہ بھی اس پہ زیادہ گفتگو نہ کریں۔ تو لیکن بہرحال یہ معاملات جو ہیں اتنا آسانی سے ہونے والے نہیں ہوتے جی، تھوڑے سے گڑبڑ ہوتے ہیں، تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک رک جاتا ہے، کہاں